رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد کے لیے کفن 3 چادروں میں ہے اور ایک عورت کے لیے کفن 5 چادروں میں ہے. نہ مرد کے لیے 4تھی چادر کا ذکر ہے، نہ عورت کے لیے جو ہے دیگر چادروں کا ذکر کیا گیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک کفن کا معیار بھی اور مقدار بھی بتا دی ہے. اور اس کے بعد یہ عہد نامہ کیوں ہے؟ عہد نامہ اس لیے ہے تاکہ جب فرشتے اس کو اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اس عہد نامہ کو اٹھا کر ان کے سامنے پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کے قبر کی جو سزا ہے وہ ختم کر دی جائے گی. میرے بھائیوں، یہ بھی دین میں بگاڑ ہے، یہ بھی دین میں خیانت ہے، بددیانتی ہے. اور پھر جب خاوند فوت ہوتا ہے، ابھی اس کی ڈیڈ باڈی دنیا میں موجود ہے، اس کی بیوی کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر بیوی فوت ہوئی، خاوند کو جو ہے کئی قدم دور کر دیا جاتا ہے. نہ خاوند کو بیوی کا منہ، نہ بیوی کو خاوند کا منہ دیکھنے دیا جاتا ہے. کیوں؟ کہا جاتا ہے جی مرنے کے بعد ان کا نکاح ختم ہو گیا، مرنے کے بعد ان کا نکاح ختم ہو گیا. اگر مرنے کے بعد نکاح ختم، مرنے کے بعد تعلق ختم، ایک مرد فوت ہوتا ہے، شریعت نے مرد کی جائیداد میں سے عورت کو 8واں حصہ کیوں دیا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میت کی وراثت کا، میت کے ورثے میں سے، ٹوٹل جائیداد میں سے 8واں حصہ عورت کو دیا جائے گا. کیوں دیا جاتا ہے؟ آخر تعلق ہے نا، اس تعلق کی بنیاد پہ. ورنہ دور ہٹا دیا جاتا ہے، پرے کر دیا جاتا ہے، ہٹ جاؤ، اس کا حق ختم ہو گیا. نہ یہ دیکھ سکتا ہے، جبکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سنن ماجہ کی صحیح حدیث ہے اور اس کے ساتھ دارقطنی کی بھی صحیح حدیث ہے. آپ نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا فرمایا تھا؟ یا عائشہ لو مت قبلی لغسلتک. اے عائشہ، اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل دوں گا. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. یہ کون سا دین ہے؟ منہ نہیں دیکھنے دینا، قریب نہیں آنے دینا. بہرحال اور پھر اس کے بعد یہ ابھی ایک چیز ذکر کر رہا ہوں، ابھی اور بھی چیزیں ہیں. میت کو کاندھا دیا جاتا ہے. میت کو کندھا دیتے وقت جب اس کی چارپائی کو اٹھانے لگتے ہیں، جب کندھے پہ رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میاں پڑھیے کلمہ شہادت. یہ کلمہ شہادت پڑھیے. میرے بھائیوں، کلمہ شہادت پڑھنے میں عیب نہیں، لیکن جس موقع پہ پڑھا جا رہا ہے کیا دیکھا جائے گا کہ اس موقع پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے یہ پڑھنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت بلند آواز. یہاں سے بھی جب میت کو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، جب یہاں سے بھی میت کو کاندھا دیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت. میں نے پہلے کہا ہمارے اندر صرف دین کا نام باقی ہے، کام ختم ہو گیا. کبھی ہم نے کسی کو یہ پڑھتا، سنتا، دیکھ کر کہتا، دیکھ کر ٹوکا ہم نے؟ جسارت کی ہم نے؟ جرأت کی ہم نے؟ کبھی کہا ہم نے کہ غلط ہے، یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے؟ کون کہے گا؟ کون کہے گا؟ من رأى منکم منکر فلیغیرہ بیدی. فرمایا تم میں سے جو دین کے خلاف ہوتا کام دیکھے اس کو چاہیے کہ اس کو روکے، اس کو ٹوکے. جس کو ایک حدیث کا بھی اگر علم ہے اس کا حق ہے کہ وہ حدیث لوگوں تک پہنچائے. ایک مسئلہ بھی اگر معلوم ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. جبکہ اس کے مقابلے میں سنن ماجہ کی اور صحیح سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے میتوں کو، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیجئے. کیا معنی؟ کہ جب کسی انسان کی جب روح نکل رہی ہو، جب اس کا سانس نکل رہا ہو، فرمایا اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں کو چاہیے روئیں نہیں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں،
بلکہ اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں کو اپنی ہی زبان سے اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پوچھا گیا کیوں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان، صحیح بخاری کی حدیث، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کو مرتے وقت زبان حال سے اس نے آخری جملہ اور آخری کلام یہ بول دیا، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اس کو موت آ گئی، اس کی روح نکل گئی، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھنے والوں کو چاہیے کہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ روح کے نکلتے وقت اللہ اس بندے کے کانوں کی سنوائی کو سلامت فرما دے، زبان کی گویائی کو قائم فرما دے، وہ تمہارے جملے کو سن کے اپنی زبان حال سے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اس کی روح نکل جائے تو اللہ تمہارے پڑھنے کے وجہ سے اور اس کو سن کر اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ اصل مسئلہ ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ہم نے کندھا دیتے وقت کہا جی کلمہ شہادت، جی لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی میت کا نماز جنازہ پڑھو، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب میت کا نماز جنازہ پڑھو تو اخلاص کے ساتھ دعا کیجئے، محبت کے ساتھ اس کے حق میں دعا کیجئے، اس لیے کہ مرنے والا دنیا سے جانے والا اب اس کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں سوائے ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کے۔ ہم اس کے حق میں جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے اللہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا جس کے نماز جنازے میں 40 موحد مسلمان جمع ہو کے اس کا نماز جنازہ ادا کر لیں اور نماز جنازہ میں اس کے حق میں دعا مانگ لیں، اللہ 40 موحد مسلمانوں کی سفارش قبول کر کے اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ 3 آدمیوں کا بھی ذکر ہے، 3 آدمیوں کا، غالباً یہ روایت سنن دار قطنی کی ہے یا سنن دارمی کی ہے، کہ اس کے حق میں 3 موحد مسلمان بھی اگر بخشش کی دعا کر دیں اللہ ان 3 آدمیوں کی مانگی ہوئی دعا اس میت کے حق میں قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ اصل چیزیں ہیں۔ ہمارے اندر نام صرف دین کا باقی ہے، کام نہیں ہے۔ ہم نے جب نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے بس رٹی رٹائی، کسی کو 1 دعا آتی ہے، کسی کو 2 آتی ہیں، کسی کو 2.5 آتی ہیں، کسی کو 2.25 آتی ہیں، ہاں جی کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، بس اس نے کہا اللہ اکبر، پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور لوگوں نے مزید بھی آسانی کر دی کہ تم نے بس اللہ اکبر کہتے جانا ہے، باقی پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھے، کوئی اور سورت بھی پڑھے، دعائیں بھی پڑھے، بخشش بھی مانگے، استغفار بھی کرے، یہ بھی کرے، وہ بھی کرے، تم نے پیچھے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ میرے بھائیوں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب تم نماز جنازہ ادا کرو تو اس کے حق میں اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگو۔ جب قبر کے اندر لٹا دیا گیا تو پھر نیچے جائے نماز بچھا دی جاتی ہے، یہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ قرآن رکھا جائے گا، پارے رکھے جائیں گے، فلاں کیا جائے گا، فلاں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ بدعات ہیں، یہ دین میں خرافات ہیں، یہ دین میں بگاڑ ہے، یہ دین کے اندر خیانت ہے۔ ان خیانتوں سے ہم سب کو بچنا ہوگا، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میت کو دفنا دیا گیا، دفنانے کے بعد ابھی واپس پلٹے نہیں، یا تو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد یا پھر دفنانے کے بعد اعلان کر دیا جاتا ہے جی قبرستان سے سارے لوگ میت کے گھر واپس آ جائیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کھانے کا اہتمام میرے بھائیوں یاد رکھیے، میت کے ہاں، میت کے گھر والوں کے ہاں جا کے کھانا کھانا مسند امام احمد کی، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ الباجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ میت کے دفن کے بعد میت والوں کے ہاں جمع ہو کر اور میت والوں کے ہاں جا کر کھانا کھانے کو نوحہ کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ نوحہ، اسلام نے نوحہ سے منع کیا ہے نا، نوحہ کو حرام قرار دیا ہے۔ گویا کہ تمام حضرات صحابہ کرام کا یہ منہج تھا، مسلک تھا، موقف اور نظریہ تھا کہ میت کے دفنانے کے بعد اس کے گھر واپس پلٹ کے کھانا کھانا گویا کہ یہ بھی ایک نوحہ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میت کے ہاں جا کر کھانا کھانا یہ جہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم ہے کہ ایام جہلیت میں تو ایسے کیا جاتا تھا، اسلام جب آیا تو اسلام کے آنے کے بعد جو ہے اسلام نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا۔ آپ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ آل جعفر کے ہاں ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے لیے کھانا تیار کیجیے۔ ہاں، یہ بات حدیث میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہ حضرات صحابہ آل جعفر کے یعنی جعفر کی فیملی کے لیے کھانا تیار کیجیے، اس لیے کہ ان کے ہاں ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جس چیز نے ان کو کھانے سے مشغول کر دیا ہے، ان کی توجہ کھانے کی طرف نہیں ہے، تم ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ ہاں، ان گھر والوں کے ہاں جو دور دراز سے مہمان آئے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اہل علاقہ دور دراز کے نہ ہوں اور اہل علاقہ کے ہوں، اسی کالونی کے ہی رہنے والے ہوں اور کھانا کھانے کی مد میں سارے وہاں جمع ہوں، اسلام نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان بدعات سے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا اور اصل اس اسلام کو تسلیم کرنا ہوگا جو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو اللہ کے نزدیک سچا اسلام ہے، اور وہ دین ہے، اور وہ دین ہے کہ اس بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا میں جاتے وقت تمہیں وہ دین دے کے جا رہا ہوں جس دین کی رات بھی دن کی مانند ہے، کہ کوئی چیز اس کے اندر چھپی نہیں، ڈھکی نہیں، مخفی نہیں، ہر چیز بالکل واضح ہے، ہر مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پہ آیت جب نازل ہوئی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر کے اس دین اسلام والی نعمت کو مکمل کر کے دکھا دیا ہے۔ اب اس دین کے اندر نہ کمی ہوگی، نہ بیشی ہوگی، نہ بڑھانا ہوگا، نہ گھٹانا ہوگا۔ بڑھانا بھی گناہ ہے، گھٹانا بھی گناہ ہے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہی اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم دین کے معاملے میں اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیے۔ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں تک اپنے آپ کو روک لیجئے جہاں قرآن روکتا ہے، جہاں پیارے پیغمبر کی حدیث روکتی ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا اسی طرح کرنا ہوگا، جس طرح پیارے پیغمبر کی حدیث میں آیا اسی طرح کرنا ہوگا۔ اگر ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب بندہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا جائے، اپنی برادری کی مرضی سے کوئی عمل کرتا جائے، لوگوں کو کرتا دیکھ کر پھر وہ بھی کرنا شروع کر دے، تو اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا اور مقام اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہہ دیجئے میرے محبوب، هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو اعمال بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے
کرتے ہیں, نوافل بھی ادا کرتے ہیں, نیکیاں ساری کر جاتے ہیں, لیکن نیکیوں کے کرنے کے باوجود بھی قیامت والے دن یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ایسے لوگوں کو بتا دیجئے یہ کون سے لوگ ہیں. فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. جو دنیا کی زندگی کے اندر وہ کرنا چاہتے تھے جو دین میں نہیں تھا, شریعت میں نہیں ہوا کرتا تھا, دیکھا دیکھی میں کہ میری برادری کا وہ بندہ کرتا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے, وہ تیجا کرتا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے, وہ 40واں کرتا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے, کھانا بھی چاہیے, وہ جمعراتیاں دیتا ہے مجھے بھی کرنا چاہیے, کھانا بھی چاہیے. فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ کرتا بھی ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں, میں نے اذان سے پہلے درود و سلام تو پڑھا, کون سا گناہ کیا ہے, سامنے کھانا رکھ کے میں نے چاروں کل پڑھ دیے, سورہ فاتحہ پڑھ دی, سورہ بقرہ کی چند آیات پڑھی ہیں, تو میں نے کون سا گناہ کیا ہے, میں نے کون سا گناہ کیا کہ نماز کے آغاز میں نے اتنا ہے تو کہہ دیا کہ 4 نماز فرض منہ طرف کعبے کے پیچھے اس امام کے, میں نے نیت تو کی ہے, کون سا بڑا میں نے گناہ کر دیا ہے. لوگوں اللہ پاک نے کیا فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کر رہے, لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. انہوں نے جو کچھ کیا رب کے قرآن کے مطابق نہ کیا, انہوں نے جو کچھ کیا پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق نہ کیا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, انہوں نے اللہ کے قرآن کی آیات کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا. نتیجہ کیا نکلے گا فحبطت اعمالہم, ان کی نمازیں پڑھی ضائع ہو گئیں, ان کے پڑھے جنازے ضائع ہو گئے, ان کے تیجے کیے ضائع ہو گئے, ان کے جمعراتیں کی ضائع ہو گئیں, ان کے 40ویں کیے ضائع ہو گئے, ان کی ہیپی برتھ ڈے کیے ضائع ہو گئے, ان کی تمام تر نیکیاں ساری کی ساری برباد ہو گئی. کیوں برباد ہوئی؟ حالانکہ بندہ نماز پڑھتا ہے تاکہ قیامت والے دن جہنم کی سختیوں سے بچ جائے, روزے رکھتا ہے تاکہ جہنم سے بچ جائے, نیکیاں کرتا ہے تاکہ جہنم سے بچ جائے, لیکن یہ بندہ نیکیاں کرتے 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 ماتھے پہ نشان پڑ گئے, گھٹنوں پہ نشان پڑ گئے, ٹخنوں پہ نشان پڑ گئے, لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. کہ ماتھے ٹیکتے 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 ظاہری طور پہ محراب تو ضرور بن گئے, عمل کرتے کرتے تھک تو ضرور گئے, لیکن نتیجہ کیا نکلے گا جب قیامت کا دن آئے گا باوجود اعمال کے ڈھیر ہونے کے بھی بندہ جہنم کا ڈھیر بن جائے گا. کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ اس نے وہ نہیں کیا جو رب کے قرآن میں تھا, وہ نہیں کیا جو پیارے پیغمبر کے فرمان میں تھا. ہاں وہ تو کرتا رہا جو لوگوں کو کرتا دیکھتا رہا, وہ تو کرتا رہا جو برادری کو کرتا دیکھتا رہا, وہ تو کرتا رہا جو اپنے بڑوں کو کرتا دیکھتا رہا, وہ نہ کیا جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہے, پیارے پیغمبر کے اسوہ سے ثابت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس نے اپنی مرضی کی ہے, اپنی منمانی کی ہے, قرآن کی نہیں مانی, حدیث کی نہیں مانی. آج
آج نمازیں اس کی ضائع، جنازے اس کے ضائع، کھانا پلانا اس کا ضائع، دعوتیں اس کی ضائع، یہ ساری چیزیں بیکار ہو گئی۔ صرف اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو سمجھا نہیں، ہم نے دین کے مطابق عمل نہیں کیا۔ دین کا نام تو ہم لیا کرتے تھے لیکن دین کے مطابق کام نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہی لوگ ہیں کہ فحابطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا، ان کے اعمال کو تولا بھی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ ان کا نتیجہ پہلے سے نکال دیا گیا کہ انہوں نے قرآن کی بھی مخالفت کی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی بھی مخالفت کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین حق کا سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔